حاضرین شاعر کہتا ہے کہ دکھائی دے گا جو کردار میں رکھا ہوگا، دکھائی دے گا جو کردار میں رکھا ہوگا، یہ مال و زر تیرا بیکار میں رکھا ہوگا، اور تجھے خبر نہیں مصروفیت میں دنیا کی، تجھے خبر نہیں مصروفیت میں دنیا کی، تیرا کفن اسی بازار میں رکھا ہوگا، تیرا کفن اسی بازار میں رکھا ہوگا۔ حاضرین محترم، آئیے مجھے حکم ہوا ہے، چند اشعار ہیں جو اس وقت جو پروگرام چل رہے ہیں ان میں پڑھنے کی کوشش کر رہا ہوں، وہی سنانے کی درخواست کی ہے، بلکہ حکم ہے جناب حضرت مولانا مفتی اسرائیل صاحب نے، اور مولانا سنوبر کمال صاحب میرے عزیز دوست ہیں، درسی ساتھی ہیں۔ آئیے انہیں کے حکم کی تعمیل میں چند اشعار آپ کو اچھے لگیں گے تو آپ ہر شعر کے بعد سبحان اللہ بولیں گے۔ کیا بولیں گے؟ الحمدللہ بولیں گے۔ اس سے کیا ہوگا کہ پڑھنے والے کے حوصلہ افزائی ہوگی اور آپ کے نامہ اعمال میں نیکیوں کا اضافہ ہوگا، اور ہم جو یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں یقیناً نیکیاں کمانے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں نا، ایک مرتبہ وہ حضرات اٹھا دیں جو نیکیاں کمانے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، وہ بھی ہاتھ اٹھا دیں جو آخر تک یہیں بیٹھیں گے انشاءاللہ، دونوں ہاتھ اٹھائیں انشاءاللہ۔ بھئی آج کا دن تو خالی کر دیا ہے مدرسے کے لیے، آج تمام کام ہم لوگوں نے چھوڑ دیے ہیں، تو اس لیے ہم یہیں پر بیٹھے رہیں گے انشاءاللہ۔ شاعر کہتا ہے کہ وہ چاند نہ سورج نہ ستاروں کو بناتا، جی بہت خوب ماشاءاللہ، بہت جی حضرت، وہ چاند نہ سورج نہ ستاروں کو بناتا، وہ چاند نہ سورج نہ ستاروں کو بناتا، نہ بحر تلاتم کو نہ دھاروں کو بناتا، وہ چاند نہ سورج نہ ستاروں کو بناتا، نہ بحر تلاتم کو نہ دھاروں کو بناتا، نہ موج نہ دریا کے کناروں کو بناتا، گلشن ہی بناتا نہ بہاروں کو بناتا، ہوتے نہ محمد تو گما تک نہیں ہوتا، ہوتے نہ محمد تو گما تک نہیں ہوتا، دنیا کا کہیں نام و نشان تک نہیں ہوتا، ہوتے نہ محمد تو گما تک نہیں ہوتا، دنیا کا کہیں نام و نشان تک نہیں ہوتا۔ اور شاعر کہتا ہے کہ ہرگز نہ زمینوں کے وہ طبقات بناتا، ہرگز نہ زمینوں کے وہ طبقات بناتا، نہ لوح و قلم ارض و سماوات بناتا، نہ دن ہی بناتا نہ کبھی رات بناتا، نہ دن ہی بناتا نہ کبھی رات نہ بناتا، سردی نہ وہ گرمی نہ وہ برسات بناتا، رانائی یہ دنیا کی جو سوغات ملی ہے، رانائی یہ دنیا کی جو سوغات ملی ہے، صدقے میں محمد کے یہ خیرات ملی ہے۔ بہت خوب ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اسٹیج والے جو ہمارے یہاں منتظمہ بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے بڑے ہمارے ذمہ دار، وہ شریک ہو جائیں۔ شاعر کہتا ہے کہ ہرگز نہ زمینوں کے وہ طبقات بناتا، نہ لوح و قلم ارض و سماوات بناتا، نہ دن ہی بناتا نہ کبھی رات بناتا، سردی نہ وہ گرمی نہ وہ برسات بناتا، رانائی یہ دنیا کی جو سوغات ملی ہے، صدقے میں محمد کے یہ خیرات ملی ہے۔ کہ اللہ خود فرماتے ہیں کہ اے محمد اگر دنیا کے اندر آپ کو بھیجنا مقصود نہ ہوتا تو ہم اس دنیا کے نظام ہی کو نہ بناتے، اس کائنات ہی کو نہ سجایا جاتا، نہ ارض و سما اور نہ کوئی بھی چیز اللہ تبارک و تعالی نہ بناتے۔ تو غرض یہ کہ اگر سب کچھ بنا ہے، وجہ تخلیق کے کائنات کوئی ہے تو آپ علیہ السلام کی ذات گرامی ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ ہوتے نہ کہیں برگ و ثمر شعلہ و شبنم، ہوتے نہ کہیں برگ و ثمر شعلہ و شبنم، کوثر کا تصور نہ کہیں چشمہ زمزم، زاہد نہ گناہگار نہ جنت نہ جہنم، جنات نہ حیوان نہ ہوتے بنی آدم، یہ منزل آفاق پہ جتنے بھی جنے ہیں، یہ منزل آفاق پہ جتنے بھی جنے ہیں، سب سرور کونین کے صدقے میں بنے ہیں۔ ماشاءاللہ بہت خوب۔ کہا تھا کہ ہماری محفلوں میں یہ بڑے بوڑھے ضروری ہیں، اگر یہی نہیں ہوں گے تو دستار کون باندھے گا؟ تو ان کا ہونا ہمارے لیے باعث سعادت ہے، ہماری قسمت ہے کہ ابھی ہمارے سروں کے اوپر ہمارے بڑوں کا ہاتھ ہے، ان کا احترام اور ان کی عزت کرنا ہماری پہلی ذمہ داری ہے۔ تو اپنے بڑوں کا احترام کریں، اپنے والدین کا اہتمام کریں، جو بڑے بزرگ ہیں ان کی عزت کریں۔ شاعر کہتا ہے کہ ہوتے نہ کہیں برگ و ثمر شعلہ و شبنم، کوثر کا تصور نہ کہیں چشمہ زمزم، زاہد نہ گناہگار نہ جنت نہ جہنم، جنات نہ حیوان نہ ہوتے بنی آدم، یہ منزل آفاق پہ جتنے بھی جنے ہیں، سب سرور کونین کے صدقے میں بنے ہیں۔ اور شاعر کہتا ہے کہ نہ آگ نہ مٹی نہ ہوا اور نہ پانی، نہ آگ نہ مٹی نہ ہوا اور نہ پانی، بچپن نہ لڑکپن نہ بڑھاپا نہ جوانی، دریا نہ سمندر نہ سمندر کی روانی، دریا نہ سمندر کی روانی، الفاظ بناتا نہ بناتا وہ معانی، سب جس کے تصدق میں رقم زیر و زبر ہیں، سب جس کے تصدق میں جزاک اللہ ماشاءاللہ آپ نے بتلایا ہے کہ نادم کو بھی انعام دیا جاتا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ نہ آگ نہ مٹی نہ ہوا اور نہ پانی، بچپن نہ لڑکپن نہ بڑھاپا نہ جوانی، دریا نہ سمندر کی روانی، الفاظ بناتا نہ بناتا وہ معانی، سب جس کے تصدق میں رقم زیر و زبر ہیں، حسنین کے نانا ہیں وہ زہرا کے پدر ہیں۔
جی ماشاءاللہ سب بہت جس کے خوب بے شک۔ تصدق میں رقم سبحان زیر و اللہ، زبر ہیں، حسنین کے نانا ہیں، وہ زہرا کے پدر ہیں۔ اور شاعر کہتا ہے کہ باقی ہے پرندوں میں چہک ان کے سبب سے، پھولوں میں ہے پرکیف مہک ان کے سبب سے، ہے آگ کے شعلوں میں دہک ان کے سبب سے، باقی ہے پرندوں میں چہک ان کے سبب سے، صحراؤں نے پائی ہے لہک ان کے سبب سے، امت سے وہ کب دام و درہم مانگ رہے تھے، دے دیتے انہیں بس ایک عہد مانگ رہے تھے۔ ماشاءاللہ بہت خوب۔ اور سبحان شاعر اللہ، کہتا ہے ماشاءاللہ۔ کہ خوشبو سے معطر یہ جو صحرا کی فضا ہے، جی ارشاد۔ خوشبو سے معطر یہ جو صحرا کی فضا ہے، شب اوڑے ہوئے سر میں جو تاریک ردا ہے، موجوں میں ترنم کہیں جھرنوں کی صدا ہے، سوچا ہے کبھی تم نے سب کس کی عطا ہے، اللہ نہ دنیا کو کبھی اتنا سجاتا، اللہ نہ دنیا کو کبھی اتنا سجاتا، گر نور محمد یہاں تشریف نہ لاتا، اللہ نہ دنیا کو کبھی اتنا سجاتا، گر نور محمد یہاں تشریف نہ لاتا۔ حاضرین آخری شعر پڑھ رہا ہوں۔ میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نظام کو بنایا ہے، اس کائنات کو بنایا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں بنایا ہے۔ کس کے صدقے میں بنایا ہے؟ بول کر کے بتائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں بنایا ہے، کیونکہ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کہیں نام لے کر نہیں پکارتے ہیں، کہیں طٰہٰ کہتے ہیں، کہیں یاسین کہتے ہیں، کہیں یا ایھا المدثر کہتے ہیں، کہیں یا ایھا المزمل کہتے ہیں، یعنی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان قرآن کریم کے اندر اللہ خود فرماتے ہیں۔ اور حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نے لکھا ہے کہ دنیا کے اندر جو انسان عمل کر رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، روزے رکھ رہا ہے، اس کے علاوہ اس کے دیگر اعمال ہیں، زکوٰۃ دے رہا ہے، صدقہ دے رہا ہے، تو ان کے اندر یہ تردد ہے، یہ شک ہے کہ وہ بعض اوقات قبول ہو بھی سکتے ہیں یا نہیں بھی ہو سکتے ہیں۔ لیکن درود شریف کا عمل ایسا ہے، یعنی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کا عمل ایسا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ضرور بھی ضرور اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرماتے ہیں۔ درود شریف کو اللہ تبارک و تعالیٰ جی جی ضرور قبول فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ ارشاد فرماتے ہیں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے نبی ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا ہے۔ جی بے شک۔ آج ہر زبان اس نام سے معطر ہے، ہر سینے کے اندر یہ نام ہے، اور چھوٹے چھوٹے معصوم بچے شب و روز قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہیں، اللہ کے رسول کا ذکر خیر کر رہے ہیں۔ شاعر کہتا ہے کہ خوشبو سے معطر یہ جو صحرا کی فضا ہے، شب اوڑے ہوئے سر میں جو تاریک ردا ہے، موجوں میں ترنم کہیں جھرنوں کی صدا ہے، سوچا ہے کبھی تم نے سب کس کی عطا ہے، اللہ نہ دنیا کو کبھی اتنا سجاتا، گر نور محمد یہاں تشریف نہ لاتا، اللہ نہ دنیا کو کبھی اتنا سجاتا، گر نور محمد یہاں تشریف نہ لاتا۔ اور شاعر کہتا ہے کہ کیا شان محمد ہے بھلا کون بتائے، جی جی ارشاد ارشاد۔ کہ کیا شان محمد ہے بھلا کون بتائے، سورج کے مقابل میں دیا کون جلائے، کیا شان محمد ہے بھلا کون بتائے، سورج کے مقابل میں دیا کون جلائے، پردے میں جو بیٹھا ہے کوئی اس کو بلائے، یہ حق ہے اسی کا کہ وہی نعت سنائے، میں نعت لکھوں بس کی میرے بات نہیں ہے، میں نعت لکھوں بس کی میرے بات نہیں ہے۔ جزاک اللہ، ماشاءاللہ آپ اپنی محبتوں سے نواز رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، آپ کی عمر دراز فرمائے، آپ کا سایہ ہمارے سروں پر تادیر قائم و دائم فرمائے۔ بھائی آمین بول دیں آپ حضرات بھی، بھائی بول دیں آمین۔ آمین بولنے میں ٹیکس تھوڑی لگ رہا ہے، جی ایس ٹی لگ رہی ہے کیا؟ اب تو جی ایس ٹی بھی کم ہو گئی ہے نا، کہ تمہارے ہاں برابر ہے اب بھی؟ ہاں ماشاءاللہ آپ نوٹ بندی کا بھی شکار نہیں ہے فی الحال، تو بولتے رہیں آپ حضرات، سبحان اللہ بولتے رہیں، الحمدللہ بولتے رہیں، آپ کی دعائیں ہی ہمارا سہارا ہیں، وہی ہمارے لیے کافی ہیں۔ شاعر کہتا ہے کہ کیا شان محمد ہے بھلا کون بتائے، سورج کے مقابل میں دیا کون جلائے، پردے میں جو بیٹھا ہے کوئی اس کو بلائے، یہ حق ہے اسی کا کہ وہی نعت سنائے، میں نعت لکھوں بس کی میرے بات نہیں ہے، میں نعت لکھوں بس کی میرے بات نہیں ہے، میں کیا ہوں کسی کی بھی اوقات نہیں ہے، میں کیا ہوں کسی کی بھی اوقات نہیں ہے۔ حاضرین محترم اب اذان کا وقت